شہید آیت اللہ علی حسینی خامنئی کی زندگی اور کاموں پر مبنی اس پوڈ کاسٹ سیریز میں خوش آمدید۔ ہم شہید آیت اللہ علی خامنئی کی کتاب نہج البلاغہ کے اسباق کے 30 سبق پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع کا بہت گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ جی بالکل۔ یعنی تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ ایک انسان کے پاس دنیا کی ہر طاقت موجود ہے، بے پناہ دولت ہے، محلات تک رسائی ہے، وہ کائنات کی ہر نعمت اپنے قدموں میں بچھا سکتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر خاک پر بیٹھنا، دھول مٹی میں رہنا اور فاقے کرنا پسند کرتا ہے۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے انقلابات انہی لوگوں نے برپا کیے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو آج کا بنیادی سوال ہی یہ ہے کہ تاریخ میں جو انقلابات لانے والے پیغمبر تھے، آخر ان کا تعلق معاشرے کے کس طبقے سے تھا؟ کیا وہ ہمیشہ سے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے تھے، یا ان کا تعلق ان لوگوں سے تھا جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی؟ یہ بظاہر ایک سادہ سا سوال لگتا ہے، لیکن اس کے جواب میں جو زاویے چھپے ہیں نا، وہ ہمارے سوچنے کا انداز بدل سکتے ہیں۔ یہ سوال واقعی بہت بنیادی نوعیت کا ہے۔ مطلب اس کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ماضی کے اوراق پلٹ رہے ہیں۔ دراصل جب ہم پیغمبروں کی سماجی اور معاشرتی حیثیت کو پرکھتے ہیں تو ہم طاقت اور اختیار کی اس نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو کسی بھی حقیقی تبدیلی کے لیے درکار ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنی اس تفصیلی نشست کا آغاز کریں، ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا سیاق و سباق بالکل درست رہے۔ جی وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج ہم جن خیالات پر بات کر رہے ہیں ان میں مروجہ سیاسی نظاموں پر بڑی کڑی تنقید موجود ہے۔ ان تحریروں میں مغربی جمہوریتوں، سوشلزم اور یہاں تک کہ ایران کی سابقہ پہلوی حکومت کے نظام کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ صحیح، یہ بتانا بہت اہم ہے۔ جی، تو ہم یہاں بطور تجزیہ کار موجود ہیں۔ ہمارا مقصد ہرگز کسی دائیں یا بائیں بازو کے نظریے کی سائیڈ لینا یا کسی خاص نظام کی حمایت کرنا نہیں ہے۔ ہم صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مصنف نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان کی فکری بنیاد کیا ہے۔ ہم بس ان دلائل کو بغیر کسی تعصب کے پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ذہن میں رکھنا لازمی ہے۔ ہمارا کام ان افکار کو ایک عدسے سے دیکھنا ہے تاکہ ہم اس دلیل کی بند کو سمجھ سکیں، کیونکہ اس تحریر میں جو تنقید ہے اس کا ایک خاص فلسفیانہ پس منظر ہے۔ صحیح۔ چلیے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس پوری بحث کی بنیاد آخر رکھی کہاں سے گئی ہے؟ نہج البلاغہ، جو امام علی کے خطبات کا ایک انتہائی معتبر مجموعہ ہے، اس میں اس موضوع کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں، اس بحث کو ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرنے کے لیے مصنف نے نہج البلاغہ کے ایک انتہائی طویل اور مشہور خطبے کا انتخاب کیا ہے۔ اسے خطبہ قاسیہ یا خطبہ نمبر 192 کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ خطبہ کس بارے میں ہے؟ یہ خطبہ بنیادی طور پر تکبر، معاشرتی غرور اور انسان کی حقیقت کے موضوع پر ایک شاہکار ہے۔ مصنف اس خطبے کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ پیغمبروں کی زندگی کا بنیادی اصول اقتدار کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ کچھ اور تھا۔ تو امام علی نے اس حوالے سے اصل میں کہا کیا ہے؟ امام علی کا وہ مکمل بیان جو مصنف نے پیش کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یقیناً اگر اللہ کسی کو فخر کرنے کی اجازت دیتا تو وہ اپنے چنے ہوئے پیغمبروں اور اپنے اماموں کو اس کی اجازت دیتا، لیکن اللہ جو سب سے بلند ہے نے ان کے لیے تکبر کو ناپسند کیا اور ان کے لیے عاجزی کو پسند کیا، لہٰذا انہوں نے اپنے رخساروں کو زمین پر رکھا، اپنے چہروں کو خاک آلود کیا، مومنوں کے سامنے خود کو جھکایا اور عاجز لوگوں کی طرح رہے۔ اللہ نے انہیں بھوک کے ذریعے آزمایا، انہیں مشکلات میں مبتلا کیا، خوف کے ذریعے ان کا امتحان لیا اور انہیں مصائب سے پریشان کیا۔ واہ، یہ الفاظ واقعی انسان کو اندر تک سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مطلب رخساروں کو زمین پر رکھا اور چہروں کو خاک آلود کیا۔ جی بالکل، یہ بہت طاقتور الفاظ ہیں۔ اگر ہم اسے آج کی دنیا کی کسی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی شخص کے پاس دنیا کا سب سے اعلیٰ درجے کا VIP پاس موجود ہو، ایک ایسا پاس جس سے وہ ہر دروازہ کھلوا سکتا ہو، کائنات کی ہر نعمت حاصل کر سکتا ہو، لیکن وہ جان بوجھ کر وہ راستہ چنے جو سب سے زیادہ کٹھن ہے، جو دھول اور مٹی سے بھرا ہوا ہے۔
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایسا کسی مجبوری کے تحت نہیں کر رہے. ہاں، وہ مجبور نہیں ہے. یہ ان کا ایک شعوری فیصلہ ہے. بالکل یہی بات ہے. وہ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ عام اور پسے ہوئے انسانوں کی حقیقت سے کٹ نہ جائیں. وہ زمین پر اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ وہ اس درد کو محسوس کر سکیں جو ایک عام انسان ہر روز سہتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک طاقت کا مطلب اونچی کرسی پر بیٹھ کر غرور کرنا نہیں تھا. جی، بلکہ عوام کے ہجوم میں ان کی سطح پر آ کر کھڑا ہونا تھا. اور آپ نے بالکل درست زاویہ پکڑا ہے. مصنف بالکل اسی نقطے سے معاشرے کی دو بڑی تفریقوں کی طرف آتے ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ امام علی کے اس بیان کردہ عاجز لوگوں کے تصور کو جب وہ معاشرتی سطح پر لاگو کرتے ہیں نا، تو وہ معاشرے کو دو واضح حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تقسیم بینک بیلنس یا دولت کی بنیاد پر نہیں ہو رہی. تو پھر کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ یہ طاقت اور اختیار کی بنیاد پر ہے. مصنف کے نزدیک ایک ایسا معاشرہ جو تاریکی یا جبر کا شکار ہو، اس میں پہلا گروہ مستکبرین کہلاتا ہے. مستکبرین، یعنی اگر ہم اس لفظ پر غور کریں تو یہ مغرور یا تکبر کرنے والوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن معاشرتی اصطلاح میں یہ کون لوگ ہیں؟ کہ ہم محض ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو پرتیش گاڑیوں میں گھومتے ہیں؟ نہیں، مصنف کے مطابق معاملہ صرف پیسے کے ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے. مستکبرین دراصل وہ چھوٹی سی محدود اقلیت ہے جو معاشرے میں تمام فیصلے کرتی ہے اور طاقت کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے. تو جو اصل چیز ہے وہ فیصلہ سازی کا اختیار ہے. بالکل. اور مصنف اس تصور کو واضح کرنے کے لیے 3 مختلف نظاموں کی مثالیں دیتے ہیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ سکے. کون سی مثالیں؟ پہلی مثال وہ ایران کے سابقہ پہلوی دور کی دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ بظاہر وہاں ایک قومی مشاورتی اسمبلی موجود تھی. لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک نظام چل رہا ہے، لیکن تمام کے تمام حقیقی اور بڑے فیصلے شاہ اور ان کے غیر ملکی مشیر کرتے تھے. تو مطلب اسمبلی کے پاس اپنی کوئی آزاد مرضی نہیں تھی. یہ تو ایک روایتی آمریت کی مثال ہو گئی جہاں طاقت واضح طور پر ایک مرکز میں قید ہے. درست. پھر وہ دوسری مثال دیتے ہیں سوشلسٹ یا کمیونسٹ ممالک کی. وہاں بھی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگرچہ نام عوام کا لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک ہی پارٹی کا مکمل غلبہ ہوتا ہے. تمام فیصلے اسی پارٹی کے چند لوگ کرتے ہیں اور عام آدمی کی رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. بالکل نہیں. اور تیسری مثال جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا وہ مغربی جمہوریتوں کی ہے. ہاں، یہی مجھے تھوڑی الجھن ہے. مغربی جمہوریتوں میں تو باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. وہاں اقلیت کیسے فیصلے کر رہی ہے؟ یہ تو بظاہر اکثریت کا نظام لگتا ہے نا؟ یہیں پر مصنف کا تجزیہ بہت گہرا ہو جاتا ہے. ان کا ماننا ہے کہ مغربی جمہوریتوں میں جہاں بظاہر آزادی اور انتخابات کا شور نظر آتا ہے، وہاں بھی در حقیقت ایک عام انسان کے پاس فیصلہ سازی کا کوئی حقیقی اختیار نہیں ہوتا. اچھا، وہ کیسے؟ مصنف کے مطابق مخصوص طاقتور دھڑے، بڑے کارپوریٹ مفادات اور میڈیا کی لہریں مل کر عوام کے ذہنوں کو ایک خاص سمت میں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. وہ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ عوام کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ انہی طاقتور لہروں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. بالکل. بظاہر آزادی کا لبادہ ہے، لیکن نظام کی ڈوریاں انہی مستکبرین کے ہاتھ میں ہیں. میں سمجھ گیا. یعنی جبر چاہے آمریت کی شکل میں ہو یا جمہوریت کے پردے میں، اگر فیصلہ سازی کا اختیار چند ہاتھوں میں ہے تو وہ مستکبرین ہے. تو پھر ان کے مقابلے میں جو دوسرا طبقہ ہے وہ مستضعفین ہے. جی، مستضعفین یعنی وہ لوگ جنہیں دبا کر رکھا گیا ہے، جو بے اختیار ہیں. لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بنیادی سی الجھن آ رہی ہے. میں اسے تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گا. جی بالکل، بتائیے. فرض کریں ایک عام سا دکاندار ہے یا کوئی دفتر میں کام کرنے والا کلرک. وہ اپنے گھر میں ایک پرسکون اور آرام دہ زندگی گزار رہا ہے. اسے 2 وقت کی روٹی کی کوئی فکر نہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک انتہائی غریب کسان ہے جو شدید سردی بارش میں 15 گھنٹے کھیتوں میں محنت کرتا ہے. کیا ہم ان دونوں کو ایک ہی کھانے میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں مصنف کی تعریف کے مطابق مستضعفین کے طبقے میں آئیں گے؟ ظاہری اور معاشی طور پر تو ان کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ سوال واقعی بہت اہم ہے
اور اکثر لوگ اسی مقام پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ مصنف نے خاص طور پر اس الجھن کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بڑی صراحت سے کہتے ہیں کہ جی ہاں، یہ دونوں اشخاص بالکل ایک ہی طبقے یعنی مستضعفین میں آتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ ایک کے پاس تو آسائشیں موجود ہیں نا، وہ غریب تو نہیں ہے؟ کیونکہ مصنف کے نزدیک معاشی حالت پیمانہ ہی نہیں ہے جس سے طبقے کا تعین ہو۔ اصل پیمانہ یہ ہے کہ کیا اس شخص کے پاس سیاسی اختیار ہے؟ ہاں، یعنی سیاسی طاقت۔ جی، وہ دکاندار چاہے رات کو نرم بستر پر سوتا ہو، لیکن جب بات معاشرے کی سمت طے کرنے کی آتی ہے، جب ملکی پالیسیاں بننے کا وقت آتا ہے، تو اس دکاندار کی آواز کی بھی اتنی ہی وقت ہے جتنی اس غریب کسان کی۔ یعنی بالکل صفر۔ تو دونوں ہی ملکی فیصلوں کے سامنے بے بس ہیں۔ بالکل۔ یہ آج کے دور کے حوالے سے ایک بہت گہری بصیرت ہے کہ اصل کمزوری جیب میں پیسے کی کمی کا نام نہیں ہے، بلکہ فیصلہ سازی کے عمل سے باہر نکال دیے جانے کا نام ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اختیار کا چھن جانا ہی اصل محرومی ہے۔ تو اب اگر ہم اس پورے نظریے کو واپس پیغمبروں کی زندگی پر لاگو کر کے دیکھیں تو یہ عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ مطلب ہم نے اصولی باتیں تو کر لیں، لیکن کیا پیغمبروں نے واقعی اس بے اختیاری کی زندگی کو خود پر طاری کیا تھا؟ زمین پر ان کا عمل کیسا تھا؟ اس کا بہترین جواب ہمیں ان زمینی تجربات سے ملتا ہے جن سے یہ عظیم ہستیاں گزریں۔ مصنف سب سے پہلے اس رویے کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کا مکمل حوالہ دیتے ہیں۔ کون سی آیت؟ یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 24 ہے۔ اگرچہ یہ والدین کے حوالے سے حکم ہے، لیکن مصنف کے نزدیک یہ اس وسیع تر عاجزی کی بھی علامت ہے جو پیغمبروں نے اپنے معاشرے کے بے اختیار لوگوں کے لیے اپنائی۔ آیت کچھ یوں ہے: اور ان کے سامنے رحم دلی سے انکساری کا پہلو جھکائے رکھو اور کہو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ یہ وہ نرمی اور جھکاؤ ہے جو ایک انقلابی کے اندر ہونا چاہیے۔ واہ، یہ تو ایک انتہائی خوبصورت قرآنی اصول ہو گیا۔ لیکن اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو کیا کوئی ایسی ٹھوس مثال ملتی ہے جہاں کسی نے واقعی طاقت کے ایوانوں کو چھوڑ کر اس عاجزی کا عملی مظاہرہ کیا ہو؟ بالکل۔ اس تحریر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بہت تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ اچھا۔ ان کی کہانی واقعی ایک غیر معمولی نفسیاتی مطالعہ ہے۔ دیکھیں، وہ پیدا تو بنی اسرائیل کے ایک انتہائی غریب اور پسے ہوئے گھرانے میں ہوئے، لیکن ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے محل میں۔ جی ہاں، فرعون کے محل میں۔ وہ وہاں غلاموں کی طرح نہیں بلکہ شہزادوں کی طرح پلے بڑھے۔ انہیں ہر قسم کی سہولت، بہترین لباس اور شاہانہ خوراک میسر تھی۔ ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک مستکبر کے پاس ہوتا ہے۔ تو وہ تو باقاعدہ اسی ایلیٹ یا اشرافیہ کے نظام کا حصہ بن چکے تھے نا؟ ظاہری طور پر بالکل ایسا ہی تھا، لیکن جب ان کے اندر کی روحانیت بیدار ہوئی اور انہوں نے اس جابرانہ نظام کو عوام پر ظلم کرتے دیکھا تو انہوں نے اس پرتعیش زندگی کو ایک لمحے میں ٹھکرا دیا۔ انہوں نے شعوری طور پر محل چھوڑنے کا فیصلہ کیا؟ جی، محل چھوڑنے اور انقلاب کا راستہ چنا۔ محل سے نکلنے کے بعد ان پر ایسا وقت آیا جب وہ بے سر و سامان تھے اور شدید بھوک کا شکار تھے۔ تحریر کے مطابق ان پر فاقہ کشی کا ایسا وقت آیا کہ انہوں نے خدا سے دعا کی، اور وہ دعا یوں نقل کی گئی ہے: اے خدا، تو جو کچھ بھی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ محل کی نعمتوں کے درمیان تھے، اور ایک یہ وقت جب وہ روٹی کے ایک سوکھے ٹکڑے کے محتاج ہو گئے۔ مطلب انہوں نے بھوک اور خوف کی اس شدت کو بالکل اسی طرح محسوس کیا جیسے ان کے معاشرے کا ایک عام غریب انسان محسوس کرتا تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور اگر ہم اس تسلسل کو آگے بڑھائیں تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں بالکل یہی نمونہ ملتا ہے۔ جی، وہ کیسے؟ وہ قریش کے ایک انتہائی اعلیٰ اور معزز قبائلی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور پھر جب ان کی شادی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی تو ان کی معاشی حالت انتہائی شاندار ہو گئی۔ وہ مکہ کے ایک کامیاب ترین تاجر تھے۔ بالکل، ایک متمول انسان تھے۔ لیکن پھر جب 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت ملی اور انہوں نے حق کی تبلیغ کا آغاز کیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے اپنا تمام مال و اسباب اس عظیم مقصد پر واڑ دیا۔ صحیح۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا
جب وہ شعبے ابی طالب نامی گھاٹی میں معاشی اور سماجی بائیکاٹ کا شکار ہوئے، وہ دوبارہ شدید غربت، فاقوں اور مشکلات کی حالت میں آ گئے۔ یعنی انہوں نے بے اختیار طبقے کے درد کو دور سے بیٹھ کر نہیں دیکھا، بلکہ اسے اپنے جسم اور روح پر سہا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو دراصل ان کی اخلاقی اور روحانی طاقت کو ثابت کرتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیے۔ ہم نے حضرت موسیٰ اور پیغمبر اسلام کی بات کی، لیکن اگر ہم تاریخ میں بقیہ پیغمبروں کی طرف دیکھیں، مثلا حضرت سلیمان کی بات کریں یا حضرت داؤد کی بات کریں یا حضرت ابراہیم کا ذکر کریں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت داؤد ایک طاقتور حکمران بنے۔ حضرت سلیمان ایک عظیم الشان سلطنت کے بادشاہ تھے جو خود ایک حکمران کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم ایک ایسے گھرانے سے تھے جو معاشی طور پر کوئی غریب نہیں تھا۔ صحیح۔ تو اگر یہ پیغمبر اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے یا باقاعدہ تخت و تاج کے مالک تھے، تو کیا یہ حقیقت اس پوری بحث کی نفی نہیں کر دیتی کہ پیغمبروں کا تعلق ہمیشہ مستضعفین سے ہوتا ہے؟ کیا یہ ایک تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں، یہاں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کن ہے اور جو مصنف کی فکری گہرائی کو ظاہر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اسے کوئی تضاد مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ان کے نزدیک یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ ان کی نظریے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دراصل مصنف اس بحث کے ذریعے مارکسیت یعنی کارل مارکس کے اس مشہور نظریے کو توڑ رہے ہیں جو دنیا بھر میں بہت مقبول رہا ہے۔ کارل مارکس کا کون سا نظریہ؟ مارکسزم کا ایک بہت بنیادی تصور ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف مزدور طبقہ، جسے وہ پرولتاریہ کہتے ہیں، وہی حقیقی انقلابی ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ جو کلاس سٹرگل کی بات کرتے ہیں۔ بالکل، مارکسزم کے مطابق چونکہ عمرہ اور اشرافیہ کے مفادات اسی نظام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کبھی اس نظام کے خلاف انقلاب نہیں لا سکتے۔ ان کا ماننا ہے کہ انقلابی سوچ صرف اسی کے پاس ہوگی جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں سوائے اپنی زنجیروں کے۔ یہ تو ایک بڑا حتمی قسم کا معاشی نظریہ لگتا ہے، تو پھر مصنف اس تصور کی نفی کیسے کرتے ہیں؟ مصنف یہ دلیل دیتے ہیں کہ انسان کوئی کل پرزوں سے بنی مشین نہیں ہے کہ وہ جس معاشی طبقے میں پیدا ہو گیا بس ہمیشہ کے لیے اسی سوچ کا قیدی ہو کر رہ جائے۔ پیغمبروں کی زندگیوں نے ثابت کیا کہ ایک انسان چاہے محلات کی چار دیواری میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ پیدائشی طور پر شہزادہ ہی کیوں نہ ہو، ہاں، اگر اس پر روحانی بیداری کی روشنی پڑتی ہے تو وہ اپنے اندر وہ انقلابی اور مستضعفین والی اخلاقیات پیدا کر سکتا ہے۔ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول اور دولت کا غلام نہیں ہوتا۔ اخلاقیات کو شعوری طور پر اپنایا جا سکتا ہے، چاہے آپ کا بینک بیلنس کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ واہ، یہ کافی حیران کن اور گہری بات ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک تصویر بن رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے ایک بہت ہی شاندار اور زندگی سے بھرپور بیج کو ایک انتہائی سخت اور مضبوط کنکریٹ کی چھت کے نیچے دبا دیا ہو۔ بالکل، اور وہ کنکریٹ کی چھت کس چیز کی علامت ہے؟ وہ اس اشرافیہ کے ماحول کی، ان محلوں کی علامت ہے جو انسان کو دوسروں کے دکھ سے بے حس بنا دیتی ہے۔ جی، لیکن جب اس بیج پر الہامی رہنمائی اور ضمیر کی روشنی پڑتی ہے تو وہ بیج مردہ نہیں رہتا۔ صحیح۔ اس کے اندر سے اتنی طاقتور کونپل پھوٹتی ہے کہ وہ اس سخت کنکریٹ کو، اس ماحول کے جبر کو پھاڑ کر ایک تناور انقلابی درخت کی صورت میں باہر آ جاتی ہے۔ یعنی مادی ماحول انسان کی اندرونی روحانیت کو ہمیشہ کے لیے قید نہیں کر سکتا۔ یہ ایک شاندار اور انتہائی موزوں مثال ہے جو اس پورے فلسفے کو سمیٹ لیتی ہے۔ اب اگر ہم اس بات کو وسیع تر تصویر سے جوڑیں تو مصنف دراصل یہ خاکہ پیش کر رہے ہیں کہ جب یہ انقلابی ذہنیت کامیاب ہو جاتی ہے تو جو ایک مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ کیسا نظر آتا ہے؟ اس مثالی معاشرے کا نقشہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں طاقت کا توازن کیسے کام کرتا ہے؟ ماخذ کے مطابق ایک مثالی توحیدی معاشرے میں طاقت کی وہ تقسیم سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی جو ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اس معاشرے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں کوئی مستکبر یعنی مغرور طبقہ نہیں ہوتا جو بند کمروں میں بیٹھ کر تنہا تمام فیصلے کر لے۔ یعنی عوام کو فیصلوں میں شامل کیا جاتا ہے؟ بالکل، اس معاشرے میں چاہے کوئی اعلیٰ ترین حکمران ہو، گلی کا کوئی عام دکاندار ہو یا کسان، سب کو فیصلوں میں برابر کا حصے دار مانا جاتا ہے۔ مصنف نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی حیران کن فقہی اصول کی مثال دی ہے۔ وہ کیا اصول ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ ایک مثالی اسلامی معاشرے میں اگر ایک عام شہری جس کا حکومت سے کوئی دور دور کا تعلق نہ ہو، وہ اگر کسی بیرونی فریق کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے یا کسی کو پناہ دے دے تو وہ پوری ریاست اس ایک عام شہری کے کیے ہوئے معاہدے کا احترام کرنے کی قانونی طور پر پابند ہوتی ہے۔ ارے واقعی؟ جی، یہ اس بات کی انتہا ہے کہ ایک عام بظاہر بے اختیار انسان کو اس نظام میں کتنا با اختیار اور محترم تصور کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شہری خود کو بے آواز محسوس نہیں کرتا۔ یہ تو واقعی اختیار اور احترام کی ایک بالکل مختلف سطح ہے۔ یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مکمل طور پر روحانی اور اخلاقی دنیا ہے۔ لیکن جب ہم اس سب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس تحریر کے آخر میں ایک سوال و جواب کا حصہ بھی شامل ہے۔ جی بالکل ہے۔ وہاں ایک بہت ہی چبھتا ہوا اور حقیقت پسندانہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر روحانیت اور اخلاقیات ہی سب کچھ ہیں تو پھر اسلام کی اس ابتدائی ترقی میں مادی وسائل کا کتنا ہاتھ تھا؟ تاریخ میں یہ محاورہ تو عام ہے نا کہ اسلام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت اور حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے پھیلا۔ صحیح۔ تو اگر اصل چیز صرف نظریات ہیں تو کیا مادیت واقعی اتنی ہی اہم ہے؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے اور مصنف اس کا بہت ہی متوازن اور پریکٹیکل جواب دیتے ہیں۔ وہ اس بات سے بالکل انکار نہیں کرتے کہ مادی وسائل کا اپنا ایک بہت ہی کلیدی کردار ہوتا ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ افکار چاہے کتنے ہی شاندار کیوں نہ ہوں، ان خیالات کو زمین پر عملی جامہ پہنانے اور ایک تحریک کی شکل دینے کے لیے مادی وسائل کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی نظریات ہوا میں سفر نہیں کر سکتے، انہیں زمین پر قدم جمانے کے لیے وسائل چاہیے۔ مثال کے طور پر اس وقت جو لوگ نئے نئے اسلام لا رہے تھے ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا۔ بالکل درست۔ جو لوگ ابتدائی دور میں ایمان لا رہے تھے ان میں سے بہت سے انتہائی غریب تھے یا انہیں سخت معاشی بائیکاٹ کا سامنا تھا۔ ان بھوکے لوگوں کی بھوک مٹانے کے لیے اور جو مبلغین دور دراز علاقوں کا سفر کر رہے تھے ان کے سفری اخراجات اٹھانے کے لیے دولت کی ضرورت تھی۔ صحیح، پیسے کے بغیر تو یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں بلکہ مادی وسائل اس روحانی مقصد کو حاصل کرنے کا ایندھن ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گہری اور تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو اس کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ کے عظیم پیغمبروں نے محض دور کسی محفوظ مقام پر کھڑے ہو کر تقریریں نہیں کی۔ بالکل نہیں کی گئیں۔ انہوں نے حق اور سچائی کی خاطر معاشرے کے سب سے بے اختیار اور پسے ہوئے طبقات کے دکھ کو خود اپنے جسم اور اپنی روح پر محسوس کیا۔ اگر ان میں سے کچھ محلات میں پیدا بھی ہوئے تو انہوں نے اس مراعات یافتہ زندگی کو ٹھکرا کر شعوری طور پر مشکلات کا راستہ چنا۔ جی، یہ تحریر ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی حقیقی انقلاب کسی شخص کے بینک بیلنس سے نہیں آتا، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ انقلابی بننے کے لیے انسان پیدائشی طور پر غریب ہو۔ حقیقی انقلاب دراصل کردار کی پختگی، ضمیر کی بیداری اور اپنے اندر اس گہری ہمدردی کو زندہ کرنے کا نام ہے جو انسان کو ایک عام انسان کے درد سے پوری طرح جوڑ دے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں یہ بظاہر پرانی نظر آنے والی تاریخ آج کے دور کے لیے ایک انتہائی زندہ حقیقت بن جاتی ہے۔ مصنف ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ طاقت کو عوام کے دکھ بانٹنے کے لیے کیسے استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ انہیں دبانے کے لیے۔ بہت خوب۔ اور اسی شاندار حوالے سے آج کی اس گفتگو کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کرنا چاہیں گے جو یقیناً ہر باشعور انسان کو ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دے گا۔ ذرا غور کیجئے، موجودہ دور کا انسان اکثر قیادت اور رہنمائی کے لیے ان لوگوں کی طرف دیکھتا ہے جو دولت مند ہوں، جن کے پاس بے پناہ مادی وسائل ہوں اور جن کا پس منظر انتہائی شاندار ہو۔ ہم عموماً طاقتور کو ہی اپنا مسیحا مان لیتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ لیکن تاریخ کی سب سے زیادہ انقلاب آفرین شخصیات یعنی پیغمبروں نے تو عوام اور بے اختیار لوگوں کے ساتھ جڑنے کے لیے جان بوجھ کر انہی ظاہری اور چمکتی ہوئی چیزوں کو ترک کیا اور مٹی پر بیٹھنا پسند کیا۔ یہ ایک ایسا سوال پیدا کرتا ہے کہ اگر آج کے دور میں قیادت کی سب سے بنیادی شرط یہی ہو کہ رہنما بے اختیار لوگوں جیسی زندگی گزارے اور ان کے درد کو حقیقتاً محسوس کرے، تو کیا ہماری اس دنیا کا موجودہ سیاسی اور سماجی ڈھانچہ یکسر اور مکمل طور پر تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ آج کی اس گہری گفتگو میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔